السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ دورہ سعودی عربیہ کے فوراً بعد پیدا ہونے والے عرب دنیا کے نئے تنازع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خود بنفس نفیس ڈونلڈ ٹرمپ اور ہمارے عرب دوست۔ چلو بھائی کر لے وہ جیڑی پھٹاٹ بیچی کرنی ہے میری، میں پھر اگے بھی ٹائم دیتا ہوں۔ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں آپ ہمارے لیے؟ نہیں پتا آپ بھی جڑے بھائی ہیں میری بیچی کرنی ہے اور کی کرنا ہے، کر لے وہ کوئی بات نہیں۔ نہیں مسٹر ٹرمپ، بیزتی کیوں کریں گے ہم آپ کی؟ بیچی نہیں کرنی تو اور میرا ہے والا سٹیپ ویکھنا مینوں یہ تے دس۔ بیچی کرنی ہے مینوں بھی پتا، کرو جڑی کرنی ہے جناب۔ اج کل جڑا بیچی حیم کر گیا پت وہی عقل مند آ، گل نہیں سمجھے؟ کر لو پستولا اندر، تھلے نہیں لڑنا۔ یہ پستولا بیچنیاں پتر چلانیاں نہیں۔ سانو ایڈیاں مہنگیاں پستولاں دیتیاں، آپ 100 والیاں بڑیاں۔ لیکن تمہانوں عقل ہونی چاہیے نا، 100 والی بھی بندہ مار دیا، 1000 والی بھی بندہ مار دیا، یا تے نا 1000 والی گولی دے نال گال بھی کٹ دی ہوئے۔ ہمارے عرب دوستوں کو آپ کے اسلحے سے پیار ہی بہت ہے، اصل بات یہ بلے انہاں دی تعریف کری جاویں، ساڈی تعریف نہ کری جڑے ہر باری اسلحہ بیچ جاندے ہیں، اور وہ اسلحہ بھی بیچ دیتے ہیں جو چلتا ہی نہیں ہے۔ چنگے بمب تے ساڈے کول ہور بندے بھی لے لیندے ہیں، انہاں کے تے سیبے والے بمب بھی بیچ چھڑنے آہی۔ یار سیبے والا بمب بھی بڑا ہوندا ہے، انہاں کے تے لفافے بیچ لینے، لو بھائی پھونکاں پر ماری جاؤ پٹا کے۔ گلیل کا ایک مشکل انگریزی نام رکھ کے بھی عربوں کو بیچتے جاتے ہیں۔ ہاں جی، گلیل بیچ بھی دینے اور دی ٹریننگ دے پیسے بکرے لینے ہیں۔ دس نہیں نال کے لو پت اگر تھوڑا کھچ کے مارو گے تے روڑا اپنے ہاتھ تے بجے گا، بہتا کھچ کے مارو گے تے روڑا دور بھی جائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی ٹریننگ دیتے ہیں کہ گلیل اگر الٹی چلا لو گے تو پتھر خود لگے گا۔ کیا ملک ہے! یعنی ایک سال میں 3 ارب ڈالر کا اسلحہ صرف سعودی عربیہ کو بیچتا ہے یہ ملک۔ یار تو ساری گلاں چھڈ، میں تے اینوں بمب کہہ کے بیچ دیتا ایک بار۔ مینوں آندیا نہیں بھائی جی نے اینک لائی ہے تے بندہ، میں کہا نہیں بمب آ، اینک تاں لائی ہے انے باہ چلدا۔ پیسے میں تے جیب چ پا لے، نال مینوں سمجھا دتا بمب پتر انہاں دے سٹور چ پہنچ جا، جدوں انہاں دی اکھ لگی اٹھ کے کر دوڑا۔ یہ دی قسمت خراب، اینو ایک عربی نے صحراء چ کھڑ کے دی قمیض دے پیچھے اگ لا دی۔ یہ چیکا مارن لگ پیا، انہیں مینوں فون کیتا بھائی جی تہاڈا بمب رون لگ پیا۔ میں کہا کی ہویا؟ کہندا چلان واسطے اودی پیچھے قمیض نو اگ لائی ہے۔ اور میں کہا یہ بمب اگ لان لئی چلدا، اینو اونج ہی کہو بمب پتر ٹھا کر، یہ منہ نال ٹھا کر دے۔ اچھا مسٹر ٹرمپ دیکھیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ صرف اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے، اپنے مالی مفادات کے حصول کے لیے عرب دنیا کو آپس میں لڑا رہے ہیں اور ان میں جنگ کی فضا پیدا کر رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، اور اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ یہ آگ، یہ چنگاری آپ کے دامن کو بھی جلا کر خاکستر کر سکتی ہے۔ ہائی خاکستر اپنے لوگ موٹے موٹے لفظ بول کے مینوں انڈر پریشر کرن دی ہے۔ اینوں انہاں نہیں پتا جڑا بندہ ہو بھی چبل اونوں کی اثر ہونا۔ بھائی گل پتہ کی ہے؟ گل یہ آ کہ میں تے بیکھنا اپنا آپ، مینوں کدے چ فائدہ، مینوں کدے چ نقصان ہے، میری اپنی قوم دا، میرے اپنے ملک دا کدے چ فائدہ ہے۔ اور اگر عرب دوستوں کو پتا چل گیا کہ آپ کا کھیل کیا ہے پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ عرب دوستاں نوں اینی عقل ہوے تے مینوں بلاؤ نہیں کدے لے؟ انہاں نے نہیں پتا یہ بندے چبلے آئے نے ساڈی سننی نہیں۔ ٹرمپ پہلی دفعہ سعودی عرب آیا تو اور ہمیں آپس میں جھگڑا کرایا تو شدید عرب فساد۔ میری وجہ تو کادا فساد؟ پہلے کیڑا تسی محبت چ آپس اونٹ بٹاؤندے پھردے ہو، ایک دوجے نو ایک اکھ نہیں ویکھ سکدے۔ اللہ جاندا ہے اینی انہاں دی ریاستاں آکڑ کے لگے پھردے آ، منجی تو پیر لان انہاں دی ریاست مک جاندی۔ کئی ریاستاں تے ایڈیاں نکیاں، دو مچھر لڑن تے طرفڑا نال ریاست بھر جاندی۔ مسٹر ٹرمپ، عرب ریاستیں چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، آپ کے لیے تو قارون کا خزانہ ہے نا۔ آپ کی اور سعودی عرب کی جو باہمی ٹریڈ ہے وہ 81 ارب ڈالر سے زیادہ کی ہے۔ بڑا شکریہ گاڈ دا، پیسے بڑے دیندے عربی۔ اور قطر جو بالکل ایک چھوٹی سی ریاست ہے، بالکل ہی چھوٹی جی، مٹھیائی والے ڈبے چ آ جاندی ہے، مشکل سے 25-30 لاکھ کی آبادی ہے، وہاں کے سٹاک ایکسچینج میں امریکی جو سرمایہ کاری ہے 10 ارب ڈالر سے زیادہ کی۔ دیکھو بھائی یہاں تے اپنا ملک چلاونا، یہاں تے اپنا ملک بیکھنا، اور انسانیت بھی تو دیکھنی ہے۔ اور انسانیت بیکھنا واسطے ہی رہ گئے ہیں۔
ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਲੜੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। असला बेच के गुजारा करना ये इंसानियत है। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਅਸਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤੋਰ ਦਈਏ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਵੇਚ ਅਸਲਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ? ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜੇ ਅਸਲਿਆਂ ਦੇ। ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 25% ਅਰਬੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਈ ਭਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਦਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਗੰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਤੀਆਂ ਸਦਰ ਬਣਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਵਾਲ ਮੰਗਿਆ ਐਂਟੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਗੰਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਫੇਂਡ ਡਏ ਹੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਰਲਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਰੀਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਪਾਂ 'ਚ ਸ਼ਟਾਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਊਂਠ ਬੰਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਊਂਠਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਬ ਪਾਈ ਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਛਟਾਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਛਟਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਊਂਠ ਦੂਰ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਛਟਾਲਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋਪ ਚਲਾਓ, ਊਂਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਸਹੁਰੇ ਡੋਡੀ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਡੋਡੀ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਪਿੱਛੇ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਉਧਰੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗੇ ਜੀਨ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰੋਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਢੋਲਕ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਝੂਠ, ਸਫੇਦ ਝੂਠ। ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਫੇਦ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਫੇਦ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਫੇਦ ਝੂਠ, ਕਸਬੇ ਅਬੀਅਸ। ਇਹ ਕਸਬੇ ਅਬੀਅਸ 1.5 ਤੋਲਾ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, रंग चिटा हो जाएगा। ये खुराक तुसी ज्यादा दस रहे हो। अच्छा जी 1.5 तोला नहीं अद्धा तोला कर दो। अद्धा कर लो जी। कौन सा तुम्हारा चाचा जो माइकल जैक्सन के पीछे ढोलकी बजाता है? चाचा डोडी माइकल जैक्सन के पीछे तो कांगो बजी है। यार म्यूजिक के मामले पे तो आपका बड़ा इत्तेहाद है आपस में। भाई जी असल च म्यूजिकल काम सारे इकट्ठे ही कर दिए। और सारे अरबी है नहीं, ए उरले नु तो मैं नहीं जानदा। ए परला जेड़ा बारी स्टूडियो फैक्टर माफी मुश्किल पता का मौजूद है ना, माफी खौफ खली वली अरे थल्ले बह जाए बस कर दे। ओ भाई अरबी तू अपना फड़ ले, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੜ ਲੈਨੇ। फाइटर भी ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਲੱਤ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੰਦੂਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ। कैसी फजूल गिदड़ बबकियों से डरा रहे हैं आप उनको। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੂਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਈ ਹੈ ਜੂੰਜੂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਕੰਨ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਕਸਤਰ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਗੈਰ ਬੱਤੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੰਡ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਫੋਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਰਤਣ ਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਲੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸਾਡੀ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਜਮਾ ਕਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਕਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵਾਂ। ऐसे मुकर जाए यार। ਉਹ ਯਾਰ ਡਾਲਰ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਮਾ ਨੂੰ ਕਰਾ ਬੈਠੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੀਏ। नाम रफीका या सदीका दोस्तुन मजबूता। ਉਹ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਡਿਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। या रफीका ये बात दी गल हुन मेरा ते उदों दा वाकफ हुन जदों लेस्को च लाइनमैन होंदा तुन। ਲਓ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਸਕੋ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਂਡਮੈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ओए अरबी हैगा ही नहीं। घरों सहरी अस दही लैन आया, बच्चे दी जान नूं रोंडे इत्थे अरबी बन के बह गए। खली वली तुम सही कह रहे हो, ये झूठ बोलता है। ट्रंप मेरा बड़ी देर था वाकिफ तुम। या रफीका ट्रम्प मेरा वाकफ हुन दोस्तुन।
सितम ज़रीफ़ी की इंतहा है ना कि हम मुसलमान आपस में मोहब्बत बढ़ाने की बजाय अमेरिका से कुर्बतें बढ़ाने के चक्कर में। हाय तेनू की दसां जनैद पुੱਤ ਇਹ ਅਰਬੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਪਏ ਆ ਕਰੂਲੀ ਕਰ ਲਈਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਵੋ ਮੇਰੀ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਕਰੂਲੀ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟਰੰਪ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਵੀਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਦੀ ਆ ਟਰੰਪ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਦੀ नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो खान साहब आपका बहुत ही शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए हैं। अमान से बहुत दुखी हुआ इसको मैं जब से इंडिया से मैच हारे हैं मैं इसको कह रहा हूं कि मुझे किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाओ दर्द नहीं जा रही अमान से पूरे जिस्म से। इसने फिर कहा लेके गया हूं डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है कि जी ये जिस्म का नहीं दिमाग का केस है। हाँ जी फिर इसने मुझे कहा है पिछले हफ्ते कहता फिक्र ना करो आइंदा तो मैं इस हफ्ते बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाऊंगा। आपको देख के मैं सुकून में हो गया हूँ कि वाकई आप स्पेशलिस्ट हैं इस काम के। खान साहब क्या हो गया हमारी टीम के टखनों में जान ही नहीं रही ये क्या बन गई हैं आप लोग किधर चले गए हैं क्यों नहीं बाहर निकलते खुदा के वास्ते क्यों नहीं आके आप ग्राउंड में कहते हैं मौलिया वो क्रिकेट के मौले कहाँ चले गए क्रिकेट के मौले जो थे वो चले नहीं गए उनको चला दिया गया। हाय 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 ये है ना असल दुख की बात। मुझे हमें नहीं पूरे जिस्म में दर्द मुझे पता है ईमान से हमारे मुल्क में अब भी ऐसा ऐसा समझदार और ऐसा ऐसा अजीम इंसान क्रिकेट के हवाले से बैठा हुआ है इस्तेमाल ही कोई नहीं कर रहा पूछ ही कोई इस्तेमाल कर रहा है जिन दिमागों को जिन तजर्बाकार खिलाड़ियों को नए खिलाड़ियों को तजर्बा देने का काम करना चाहिए था वो मौले बने हुए हैं उनको मौला बना दिया हुआ है उनको टीवी स्क्रीन पे बैठा दिया है वो सिर्फ बैठ के क्रिटिसिज्म कर रहे हैं बेचारे वो तबसरे कर रहे हैं और जिसके स्फूर्त टीम की हुई है जिन लोगों के वो गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं या अगर कोचिंग कर रहे हैं तो वो बैठ के प्लेयर्स को कह रहे हैं कि किसी का हक नहीं है सवाल कप्तान से पूछने का मैं पूछूंगा और कोई नहीं पूछ सकता ये कौन सी कोचिंग हो रही है किस दौर की कोचिंग कर रहे हैं बाबा यार वो सारे अपनी जगह पे मैं तो खान साहब को इसलिए ज्यादा थैंक यू कह रहा हूं कि इनके दौर में जब ये सिलेक्टर थे चीफ सिलेक्टर यार टीम चंगी पड़ी ऐसे खड़ी हो गई थी धड़ाधड़ चौकस बेहतरीन खेलना शुरू हो गई थी। खान साहब आपको कोई काम पड़ गया था आप क्यों छोड़ खान साहब को काम नहीं पड़ गया था खान साहब के साथ मसला ये था कि आज जब भी शिकस्त के बाद जिस तरफ सबसे ज्यादा उंगलियां उठती हैं ना खान साहब वो कुछ नहीं होने देते थे टीम में। असल में खान साहब का जुर्म बहुत बड़ा था और खान साहब का ये छोटा जुर्म था कि खान साहब मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश श्रीलंका और इंग्लैंड तीनों के खिलाफ सीरीज जितवाई थी इन्होंने तो फिर क्यों कोच रहना चाहिए था क्यों इनको बनती नहीं ना कोचिंग इनकी तो मैं एक बात का बहुत अल्लाह ताला से शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने जो इज्जत शोहरत दी वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट की वजह से दी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं उसको ईमानदारी से सिंसेरिटी से वापस ना दूं तो मैं मुझसे बदतरीन इंसान कोई नहीं है इसलिए मैंने ईमानदारी से काम किया एज अ चीफ सेलेक्टर भी एज अ कोच भी और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स पूरी कौम के सामने हैं। लेकिन जैसे अभी आप लोग बातें कर रहे हैं प्रॉब्लम ये हो गई है कि 3 प्रॉब्लम्स हो गई हैं। एक तो क्रिकेट बोर्ड में या तो आप यस मैन हो एग्जैक्टली ठीक है जी या फिर आप सिफारशी होंगे या फिर आप किसी गलत काम में मुलविस होंगे इसलिए क्रिकेट बोर्ड में टेंटेड लोग जी जैसे मैन रखेंगे इन्होंने तो फड़ोस मैन रखे नहीं एक्चुअली वो होता है क्या जो आप लोग सब जानते हैं सब एक्सपीरियंस लोग हैं हर कोई भी इदारा हो जब टॉप पे प्रॉब्लम होती है तो नीचे सारी गड़बड़ हो जाती है और टॉप सही हो तगड़ा हो और अकाउंटेबिलिटी उसकी हो तो यकीन कीजिए नीचे कोई गड़बड़ नहीं होती। जैसे सिंपल सी बात थी जब मैं चीफ सेलेक्टर बना और कोच बना तो मैंने चेयरमैन एजाज भट्ट साहब थे उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने उनसे कहा जी 2 काम मैं करूँगा
کہ ایک تو میں سفارشی نہیں کھلاؤں گا اور دوسرا چاہے کتنا بھی بڑا پلیئر ہے میں انجرڈ پلیئر کو نہیں کھلاؤں گا. تو پھر رزلٹ بھی تو آ گیا نا سامنے. رزلٹ آ گیا اور رزلٹ اس لیے, اور آج رزلٹ یہ ہے کہ ہم ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں ہندوستان سے آدھا میچ, ہر ٹورنامنٹ میں ہندوستان کے خلاف میچ ہوتا ہے, ہم آدھا میچ پہلے ہی ہار چکے ہوتے ہیں. اور آج سے چند سال پہلے جب آپ لوگ کرکٹ کھیلتے تھے, عمران خان, آپ لوگ جو بڑے بڑے نام ہیں, یہ جب کرکٹ کھیلتے تھے تو اس کا ریورس ہوتا تھا کہ ہندوستان شروع ہونے سے پہلے آدھا میچ آ چکا تھا. آج ہماری حالت یہ ہو گئی. یہی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ہماری باڈی لینگویج, یقین کیجئے میچ شروع ہونے سے پہلے ہم ان کو میچ ہرا دیتے تھے. پہلے ہم ہندوستان سے بری طرح ہار گئے, پھر کل ہم ساؤتھ افریقہ سے بارش کی وجہ سے جیت گئے. انشاءاللہ آگے کی بھی اچھی امید رکھنی چاہیے. میں نے کہا شاید کہنے لگا انشاءاللہ آئندہ بھی سارے میچ ہاریں گے. سب سے بڑی بات ہے جو مجھے دیکھ کے افسوس کس بات کا ہوتا ہے کہ جب میں کھیل رہا تھا تو ہماری ٹیم میں ایک مینیجر ہوتا تھا جس کو ایک کوچ کا عہدہ دینا شروع ہو گئے تھے, اور اس میں گیم پلان بھی ہوتا تھا, اس میں اسٹریٹجی بھی ہوتی تھی, اس میں ٹیم سلیکشن بھی فیئر ہوتی تھی کہ کس ٹیم کے حساب سے کس ٹیم کو کھلانا ہے 11. اب میں دیکھتا ہوں کہ 11 پراپرلی کھیل رہے ہوتے ہیں, گیم پلان کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, باڈی لینگویج بالکل زیرو ہوتی ہے, اور اسٹریٹجی آپ چینج دیکھیے. اور ایک بات ہوتی ہے, 50 اوور کی بھی کرکٹ نہ بہت لمبی کرکٹ ہوتی ہے, اب تو 2020 میں گیم پلان آ گیا ہے کہ 5 اوور کس طرح کھیلنے ہیں, پھر بیچ کے 7 اوور کس طرح کھیلنے ہیں, پھر آخر میں جا کے کیا کرنا ہے. میں حیران تھا دیکھ کے کل, مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا تھا کہ نہ بیٹنگ میں نہ بولنگ میں گیم پلان نظر نہیں آ رہا تھا. یہ آپ انڈیا والے میچ کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں انڈیا والے میچ کے اور دوسرے میچز کی جو ہم, اور ایک اور بات کیا یہی کہتا جاؤں, ہلکی ٹیم کے خلاف ایک میچ جیت لیں گے تو واہ واہ شروع ہو جائے گی. قوم کو بے وقوف بناتے ہیں, ہماری معصوم قوم ہے, اس کو بے وقوف نہ بنائیں. ان کو ان کی ایسے سرفراز کو بہت زیادہ اوور ریٹ نہیں کر رہے ہم لوگ بطور کپتان, کیونکہ اگر اس کی کپتانی انڈیا کے خلاف بھی دیکھیں, ایون جنوبی افریقہ کے خلاف اگر کپتانی دیکھیں تو بہت متاثر کن نہیں رہی. دیکھیں اس نے جو مین 2 بالرز تھے ہمارے, حسن علی اور عماد وسیم, دونوں نے بہت عمدہ بالنگ کی, ان کے 2 اوور ابھی پڑے ہوئے تھے, جبکہ جنید خان سے اس نے آخر پہ جا کے بالنگ کروا لی جس کو 14 سکور پڑ گئے, اور اس وجہ سے جو ہے وہ 220 کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ابھی اس کو کپتانی کافی سیکھنے کی بہت اعلیٰ بات کی ہے؟ یہ ہمارے ریسرچر ہیں جی فیصل صاحب, یہ بہت شکل سے بیوقوف لگتے ہیں. یا خدا کا خوف کرو, انٹیلیجنٹ, یا خدا کا خوف کرو. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیے کچھ بائی لک, بہت کم بنے بنائے کپتان آتے ہیں, کچھ لوگ ٹائم لیتے ہیں, لیکن ہماری یہاں پرابلم کیا ہے کہ ایک دن ہم لوگ یہاں بات کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے دن ہم یہاں پہنچ جاتے ہیں, ان ایکسٹریم پہ ہیں, یہاں بیچ میں ہم نہیں ہیں. سرفراز کو اگر آئے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دیکھو اتنا زیادہ اس پہ پریشر مت ڈالو, اس کو ٹائم لگے گا سیکھنے میں, تھوڑا بنتا ہے. میں آپ کو بتا دوں عمران خان اتنا اچھا جو کپتان ہوا تھا, عمران خان آتے ہی اچھا کپتان نہیں تھا, سیدھا معصوم لگتا, لیکن یقین کیجئے اس میں ایک اتنی اچھی بات تھی کمال کی کہ جب میں بھی سینئر کیٹیگری میں آ گیا تھا, جاوید تھا, مدثر تھا, قادر تھا, ہم لوگ ظہیر عباس, وہ سب سے ڈسکس کرتا تھا. کیا گلدستہ تھا. ہاں جی. اور اچھا سر جی, آپ کون سے کیپٹن کے انڈر کھیلے ہیں زیادہ لائف میں؟ میں زیادہ تر عمران کے انڈر کھیلا ہوں. اچھا, جاوید میاں تھا سب سے زیادہ. جاوید کے انڈر بھی کھیلا ہوں, لیکن یہ بھی کریکٹر ہیں, یہ ہمیشہ ٹالی کے انڈر کھیلتے ہیں. جہاں ٹالی لگی ہونا جو اس کے نیچے کھیلتے ہیں, اس کے 2 پن کو اور میں کہہ رہا تھا کہ عمران کے انڈر کھیلنے سے, اور جو پہلے بھی کیپٹن ثابت جاوید بہت اچھا کیپٹن, مشتاق محمد بہت اچھے کیپٹن تھے, لیکن وہ میرا اس وقت میں انٹر ہوا تھا, ٹیم میں کھیل نہیں رہا تھا. لیکن جو عمران کے آنے سے جو ایک جو بہت اچھی بات ہوئی تھی کہ ٹیم میں جیت آنا شروع ہو گئی تھی. اس کو ہم کھیلتے تھے, یقین کیجئے اس کا کہنا تھا, اور ایگزیکٹلی وہی چیز جو میں نے اپنے اس زمانے میں دماغ میں بٹھائی گئی تھی, عمران نے اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا, وہ جب میں کوچ بنا تھا تو میں نے اپنی ٹیم میں لڑکوں میں ڈالا تو اس کے ریزلٹس ملے. اور وہ کیا تھا کہ بیٹا ہار کا لفظ اپنے دماغ سے نکال دو, نکال دو, جیت پہ. ہاں وہی اسی کے. جب عمران ہمارا کیپٹن تھا تو یہ ہوتا تھا کہ ہار کا تو سوچنا ہی نہیں ہے, ہم نے ہار کی طرف سوچنا ہی نہیں ہے, ان کو ہرائیں گے یا کوئی بھی ہو سامنے. ایمان سے ایسا مزہ آتا تھا, اب یقین مانے اس وقت بھی جب آپ کو اسکرین پہ دیکھتے تھے تو میں سوچتا تھا کہ خان صاحب کہیں ملیں گے تو میں ان کا پما ضرور لوں. جاتے ہوئے مجھے ایک پما دے جائیے.
صاحب دا گریٹ بات صرف اتنی سی ہے کہ اب توجہ کرکٹ کنٹرول بورڈ کی، ہمارا جو بورڈ ہے اس کی توجہ کرکٹ ہے ہی نہیں، پرائیورٹی کرکٹ نہیں ہے، کرسی ہے. ابھی 2 دن پہلے ایک موسم اخبار میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ 2016 میں کرکٹ بورڈ نے جو یعنی ٹیموں کو غیر ملکی دورے کروائے ہیں ان کے اوپر خرچ آئے 2.5 ارب روپے. ٹھیک ہے. اور جو بورڈ کے انتظامی اخراجات ہیں جو اپنے دورے کیے ہیں، اپنے للے تللے ہیں سارے، وہ ہیں 3.3 ارب روپے. یعنی کرکٹ پہ خرچ کیے، ٹیم پہ خرچ کیے 2.5 ارب، خود پہ خرچ کیے 3.3 ارب روپے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. صاحب کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر پاکستان ہار جاتا ہے، کوئی شکوک و شبہات تھوڑے سے بھی ان کا اظہار کرتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے تو پوری قوم یقین کر لیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ there is something wrong very seriously. دیکھیے تو تبھی اس لیے یقین کر لیتے ہیں. بالکل میں ایڈ کر رہا ہوں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ 18 سال کا جب ایک لڑکا اتنی بڑی چوری کر سکتا ہے، پلان چوری، اسپاٹ فکسنگ پلان چوری ہوتی ہے، میچ فکسنگ پلان چوری ہوتی ہے، تو 18 سال کا تو 28 سال پہ کیا کرے گا وہ؟ سوچیے آپ، وہیں پکڑ کے آپ اس کو کر دیں، ختم کر دیں کہ میری زندگی بھر کا جو بچہ آگے آئے گا وہ نہ برباد ہو جائے. اور دوسری بات میں کہہ رہا ہوں جو ابھی آپ نے بات کی تھی، کیوں مان لیتے ہیں؟ دیکھیے جب ایک شخص، کوئی بھی شخص چوری کرتا ہے نا ایک دفعہ، اور دوسری دفعہ چوری ہوتی ہے اور اس نے نہیں کی ہوتی ہے، سب سے پہلے شک اس کے اوپر جاتا ہے. جی بالکل. اور یہ ہمارے ساتھ پرابلم ہو گئی ہے. کیوں کہ سزائیں نہیں دی گئی. اگر سزا دے دی جاتی تو یقین کیجئے، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، آنیسٹلی میں آپ کو سچ، انگلینڈ میں کہیں میں باہر جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کیا ہے تمہاری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. لوگ تم کوئی بھی چوری کر لے، چکاری کر لے، اس کو پکڑ ہی نہیں ہے اس کی. اچھا اب ہو یہ گیا ہوا ہے جب اوپر ٹاپ کے اوپر آپ ٹاپ کے اوپر کیڑا لگ جائے نا جی تو پھر باٹم تک لگ جاتا ہے. جو جان بوجھ کے جو ٹاپ والے لوگ ہوتے ہیں نا، اگر وہ 2 نمبر بیٹھے ہونا تو وہ کہتے ہیں کہ تھلے بھی سارا کام 2 نمبر ہی رکھو تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. وہ کیا کہتے ہیں کہ کون کہے گا بادشاہ ننگا، کون کہے گا بادشاہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو اہداف ہیں نا وہ بہت چھوٹے چھوٹے رکھ کے خود ہی ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہماری عزت بچ گئی. مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ کسی بازار حسن میں کسی کوئی رقاصہ تھی تو اس سے کسی نے کہا کہ آپ فلموں میں کام کیوں نہیں کرتی، اب بازار حسن میں صرف رقص کرتی ہیں. تو وہ آگے سے جواب دیا، اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ عزت کی روٹی یہیں بیٹھ کے دے دیتا ہے ہمیں، تو ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ہم عزت کی روٹی کھا رہے ہیں. خدا کا خوف کریں، کہاں ٹیم تھی، کہاں چلی گئی ہے، اور وہ جو کوئی ہوش کے ناخن لیں. بالکل. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی سی ٹیموں سے اگر میچ جیتے ہیں اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے. یہاں میں ایک بات کہوں گا، یہاں اس جگہ بیٹھ کے، اس میں میڈیا کا بہت قصور ہے. میڈیا میں بہت بکاؤ لوگ آ گئے ہیں، اور میڈیا میں جو لوگ نہیں ہیں بکاؤ، آئی ٹیل یو واٹ، میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ وہ جو نہیں کرتے ہیں. جس طرح ہماری کرکٹ میں کچھ گندے کرکٹرز آ کے جنہوں نے پاکستان کے لیے اس میں میچ فکسنگ میں حصہ لیا، اسپاٹ فکسنگ میں حصہ لیا، پاکستان کی کرکٹ کو بدنام کیا، کرکٹرز کو بدنام کیا، پورے پاکستان کو بدنام کیا. آئی ٹیل یو واٹ، میرے لیے ان کے لیے 1 منٹ نہیں ہے. اور وہ میڈیا کے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں میں اس کے ذریعے، اور جو اچھے لوگ ہیں میڈیا میں بھی میں سلام کرتا ہوں ان کے کہ وہ کہنا کہ ایٹ اینی کاسٹ. اور میں یہاں میں فخر سے کہہ سکتا ہوں اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہوئے کہ میں کیا، دوسرے بھی کچھ کرکٹرز ہیں، ہم نے کہا ہم ٹینٹڈ لوگوں کے ساتھ نہ کام کریں گے نہ کچھ کریں گے. اس لیے کہ میں ایک بات میں بلیو کرتا ہوں کہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں 20 کروڑ عوام کا سر شرمندگی سے جھکاؤں نیچے. ٹھیک ہے جی، میں سر اٹھاؤں ان کا اس سے فخر سے، لیکن مجھے، اور میں اپنے پرسنل مفادات کے لیے میچ فکسنگ کر لوں، اسپاٹ فکسنگ کر لوں. اور اس پہ کیا ہوتا ہے، سیفٹی کہاں کرتا ہے، میڈیا کے کچھ لوگوں کو خرید کے ان کو سیفٹی مل جاتی ہے، وہ تو یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا. صاف رپورٹ آئی ہوئی ہے. آئی ٹیل یو واٹ، اتنی صاف رپورٹ آئی ہوئی ہے جسٹس قیوم کی، جس میں کلیئر کر دیا ہے کہ ان لوگوں کو پاکستان کرکٹ کے بورڈ کا حصہ نہیں ہونا ہے، اور پاکستان نیشنل ٹیم کا حصہ نہیں، کوئی مینجمنٹ کا نہیں ہونا ہے. اور وہ بیٹھے میں ظاہر ہے ہر جگہ پہ وائلیشن ہے، ہر جگہ پہ برے لوگ بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں. واقعی میڈیا کے بھی کچھ لوگوں نے برے لوگوں کا بہت بری طرح ساتھ دیا. اور ایک بات سے میں ڈر رہا تھا
جب جسٹس قیوم کی رپورٹ آئی میں نے کہا خدا کے واسطے اس پہ ایکشن لیں, نہیں تو ہمارے آگے جو ہماری جنریشن ہے وہ اس برباد ہو جائے گی. وہ کہیں گے جی سزا تو ہے ہی نہیں. اور آپ دیکھ لیے پی ایس ایل میں کیا ہوا ہے. ابھی پی ایس ایل میں جو 4-5 لڑکے جو آئے ہیں اسکروٹنی میں, جس کو کرکٹ بورڈ ایکشن لے رہا ہے, اگر ان کو پتا ہوتا کہ ان کے اوپر صحیح ایکشن لے لیا گیا ہے. ساؤتھ افریقہ پاگل تھا کرکٹ بورڈ, اس نے اپنا سپر سٹار کیپٹن ہانسی کرونیا بین فار لائف. انڈیا نے 3 اپنے سپر سٹار کرکٹر کو بین فار لائف. سارے ملکوں نے لیا ان کے نیشنل لیول سے وہ ختم. اور جیسے اپنے سہیل بھائی نے کہا, دیکھیے چلتا ہے کرپشن دنیا میں ہر جگہ ہے, لیکن نیشنل لیول پہ اس لیے نہیں ہوتی کہ نیشنل لیول سے پوری دنیا میں ایک امیج جا رہا ہوتا ہے. پاکستان نے ان کو کیا نہیں دیا, عزت, دولت, شہرت, ہر چیز دی. انہوں نے آخر میں جا کے پاکستان کا نام اس طرح ڈبو دیا. اللہ کو جس نے دے دیا اس کو اتنی عقل نہیں. جب سے ہیٹ اور پینٹ کوٹ خریدا گوری نے, روز سویرے منہ دھوتا ہے. پہلے کیئرلیس ہوتا تھا, اب اللہ نے دے دیا, اس کو پتا بھائی ہیٹ کی ہے. پہلے خشک پانی سے بھی دھو لیتا تھا. اب ملک کو بدنام نہیں کرنا چاہیے, چاہے جو ہو ملک کو بدنام. حسن بھائی چلیں, چیمپئنز ٹرافی تو نظر آ رہا ہے, ورلڈ کپ میں آپ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ میں آپ سے لٹرلی بات کہہ رہا ہوں, کچھ نہیں کرنا چاہیے, صرف ایک کام کرنا چاہیے, ایمانداری سے کام کریں. بہت اچھا. اور میں ایک میرا جو قول ہے جو میں کہتا ہوں, اور کرکٹ کا وہ لگے گا جیسے کرکٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, ڈونٹ پلے وتھ پاکستان, پلے فار پاکستان. پاکستان کے ساتھ مت کھیلو, پاکستان کے لیے کھیلو. سر جو کوچ اور کھلاڑیوں کے درمیان جو باہمی کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے. ہمارے ہاں پچھلے دیکھیں 15 سال ہو گئے ہیں, ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ غیر ملکی کوچ پاکستان آئے, غیر ملکی کوچ کو لایا جائے. تو جب غیر ملکی کوچ ہمارے 11 میں سے 10 پلیئرز جو ہے اس کی زبان ہی نہیں سمجھ پاتے. ایون ابھی ہم اگر سرفراز کو دیکھیں, بینگ اے کیپٹن وہ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے انگلش میں. یار یہ نہ کہو کیسر صاحب, وہ یس بھی کہہ لیتا اور نو بھی کہہ لیتا. یس نو ہی تو چل رہی ہے کرکٹ میں آج کل. یس یس چل رہی ہے, نو نہیں. جو نو ہے وہ باہر ہے, یس ہے, اصل میں نو نہیں چل رہی ہے. یہ یس نو کی بات ہو رہی ہے. تو مکی آرتھر بھی یہاں آ کے وہی یس مین بن چکا ہے, وہ بھی وہی یس جی حضوری کر رہا ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو غیر ملکی کوچ ہے وہ مناسب ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات, کرکٹ میں ایک اور چیز ہوتی ہے, باڈی لینگویج بڑا کاؤنٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ضروری نہیں ہے کہ بات بول کے ہی سمجھائیں. نہیں موسم میں بعض دفعہ اگر مطلب کھلاڑی ہے وہ اپنے کوچ سے پوچھتا ہے کہ دب کے رکھاں, اب مجھے دب کے رکھا, اگر اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرے گا یہ کہے گا پریس پریس پریس, تو نہیں کر سکتا نا. کیسے کہے گا؟ دیکھیے کوچ جو ہوتا ہے نا وہ ایک باپ کی طرح ہوتا ہے, ایک بھائی کی طرح ہوتا ہے, ایک دوست کی طرح ہوتا ہے, اور ایک دشمن کی طرح ہوتا ہے. کس کا دشمن؟ جو ٹیم کے لیے محنت نہ کرے. اور سب کے لیے ایک فادرلی فگر ہوتا ہے. لیکن میں ایک چیز کو ہمیشہ بات کہتا ہوں, میں سخت خلاف ہوں فورن کوچ کے. کیوں کہ میرا ملک وہ ہے جس نے سپر سٹار پیدا کیے ہیں دنیا کے, تو ہمیں باہر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہیڈ کوچ جو ہے وہ تو ہمارا کوئی سابق سپر سٹار ہونا چاہیے جو کرکٹ کی سمجھ بوجھ رہا ہے. آپ فیلڈنگ کوچ رکھ لیں, آپ اسسٹنٹ کوچ رکھ لیں. میں جب ہیڈ کوچ تھا میرے ساتھ ایک فیلڈنگ کوچ تھا بس, ٹھیک ہے جی, اور اس کے ریزلٹ دیکھ لیں. بعد میں انہوں نے کہا کہ بولنگ کوچ بھی رکھ لو تھوڑا ہیلپ کرنے کے لیے, وہ بھی پاکستانی. میں نے کہا مجھے گورا نہیں چاہیے, اور میں نے ایک پلان کیا بنایا. بہت گورے ہیں. میں گوروں کا ملک جاؤں گا. عزیزی کون سا ملک ہے گوروں کا؟ گوروں کا ملک خان صاحب کے ارد گرد چکر لگاؤ گے تو میں فائدہ ہوگا, یہی آپ کا شوق پورا ہو جائے گا. لیکن چکر پہ ادھر نہ کچھ ہو جائے. اللہ خیر کرے, اللہ صحت تندرستی. میں اور کیا کہتے ہیں, جو ہم کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں ساری, میں پھر سب سے بڑی بات وہ پرابلم کیا ہو گئی ہے, ہمارا آدمی جو ہے اپنا, وہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا اس کو پکڑ لے گا. یہ باہر سے کوچ کیوں لے کے آتے ہیں؟ اس کو چاہیے جی پیسے, اس کو آپ پیسے دیتے رہے. میں یہ صاف اس لیے کہوں گا کہ میں اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری عوام کو پتہ چلے ریالٹیز کیا ہیں. تو اپنا کہ جی اس سے وہ گورے کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے. ہارتے ہیں تو کرکٹ بورڈ ڈیفینڈ کرنے بیٹھ جاتا ہے, ایک میچ جیتے ہیں 10 میں سے تو واہ وہ سارے ہو جاتا ہے. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنا آدمی. نہیں تو آپ مجھے بتائیے, پاکستان نے ابھی تک میں کہتا ہوں 100 نہیں تو 70 یا 80 ورلڈ کلاس پلیئرز پیدا کر دیے ہوں گے. تو ہمیں باہر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خان صاحب بڑی مہربانی آپ کی, بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہیں. ہم نے اپنے دل کی پڑاس نکالنے کے لیے آپ کو چنا تھا کہ آپ ایک عظیم آدمی ہیں, ایمانداری کے ساتھ پاکستان کی عزت کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے ساری زندگی کھیلے ہیں, اس لیے آپ کو تکلیف دی تھی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
यार जुनैद वो क्या मुहावरा है, होनहार बिरवा के चिकने चिकने पाथ। सारे गुजराले के जो लोग हैं स्टूडेंट और यूथ कह रही है कि अजी तुमने इतनी यंग उम्र में कितनी बड़ी बात कर दी। सही बात है, उधर बकायदा बैनर लग गए हैं, अजी होनहार बिरवा के चिकने चिकने पाथ। वो कहते हैं अजी यहाँ पे यूनिवर्सिटी बहुत जरूरी है। बात मैंने की थी। नहीं यार, तुमने तो बीच में टखने अड़ाए थे। खुलवा यूनिवर्सिटी रहे और इतना नहीं पता कि टखने नहीं होता, रखने होता है। यार इसीलिए तो अपील कर रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब से कि मजीद अजीजी ना पैदा हो। यूनिवर्सिटी उधर बना दें, कहीं टखने पे ही नाम पके हो जाए। नहीं सीरियसली, सारी यूथ जो है ना जी वहाँ पे, जवान लड़के सारे स्टूडेंट्स लड़कियां, वो बड़ी शदीद इस बात की हमायत कर रही हैं और अब मुतालबा कर रही हैं कि यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए। भला क्यों? हैरान हो गए तुम सुन के। 140 कॉलेज हैं प्राइवेट और सरकारी मिला के गुजरांवाला डिवीजन, जहां से 2 लाख बच्चा हर साल पास होके ना बीए करके तो यूनिवर्सिटी ढूंढता फिरता है। मैं गुजरात यूनिवर्सिटी जावा या लाहौर यूनिवर्सिटी जावा या मुल्तान यूनिवर्सिटी जावा या पिंडी यूनिवर्सिटी जावा, यानी 2 लाख जो बच्चा है उसने कहीं ना कहीं से जाके बेचारे ने तालीम हासिल करनी है। सही। उन 2 लाख स्टूडेंट को बहुत जरूरी है उनके शहर के अंदर यूनिवर्सिटी, और अच्छे मयार की यूनिवर्सिटी। गुजरांवाला का तालिब इल्म किसी यूनिवर्सिटी में जाता है तो पहले ये नहीं देखता कि यहाँ पे क्लासरूम कैसा है, फैकल्टी कैसे है, वो कहते हैं जी कैंटीन कितने है। लेकिन बड़ी बात है अजीज, यार तुम खबरों पे तबसरा ही कर रहे हो, इसलिए अगर तुम मस्खरी उड़ाना है तो हर दफा मैं अपील करनी चाह रहा होता हूँ शहबाज शरीफ साहब से यूनिवर्सिटी की, वो बीच में कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है जिससे मजाक बन जाए। वो तारीफ कर रहे हैं कि जब दाल चावल अच्छे बनते हैं, गोश्त अच्छा बनता है, तो यूनिवर्सिटी वहां बननी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है शहबाज शरीफ साहब, आपकी मेहरबानी हजूर, आपने बड़ा प्यार किया, मगर यार थोड़ा सा ये इस तरफ जरूर तवज्जो दे। एजुकेशन जो है गुजरांवाले में बहुत ज्यादा जरूरी है यूनिवर्सिटी। ये जो टरखाया हुआ है हमें पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस दे के, उस पे ना हजूर रहे, अपनी तरफ से ये तोहफा जरूर दें गुजरांवाला डिवीजन। बहुत शुक्रिया। मियां नवाज शरीफ कहते हैं रमजान में तरक्याती कामों के नाम पर बिजली बंद ना की जाए। हाय 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 हाय, ये आज काम की बात की है। अब ये रियायत इस हफ्ते में 3री दफा बरहमी का इजहार किया लोड शेडिंग पे। और मगर ये जो बात किया ना, ये बापड़ा इसी लारे पे हमें लगा के तो टरखा दे। बिल्कुल सही। तरक्याती कामों के बहाने पे ये जो लोड शेडिंग करते हैं, अगर कोई गुस्से में निकल के कहे ना कितने तरक्याती काम हो रही है बताओ, तो पता लगता है जी एसडीओ के कमरे की कुंडी टूटी सी वो लाने भाई, उसका लोड शेडिंग से क्या तल्लक है? हद हो गई है। जितनी तरक्याती काम पे ये बिजली बंद कर रहे हैं, अगर वाकई तरक्याती काम हो रहे हो तो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क पाकिस्तान हो जितनी लोड शेडिंग हो रही है। एक तो अजीजी गर्मी इतनी पड़ रही है, ऊपर से लोड शेडिंग, तो दोनों को इकट्ठे बिठा दो यार वखरे वखरे कर दियो, पटाखा ही ना मार जाए। गर्मी का वाद तोड़ ये है कि टीवी पे बैठ के किसी भी पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब देखो, दावे सुनो, वादे देखो, आंखों को तरावट मिलती है, ठंडक मिलती है, गर्मी फौरन खत्म। यार होली होली हो जाएगी यार, खत्म फिक्र ना करो, ये बापडा वालों को खींचो बस, ये बहाने लगाते हैं। यार शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि 6 महीने में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, और तुम कह रहे हो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। यार जे किसी दे मुंह निकल गई ये गलत गलत जानते हो तुम शहबाज शरीफ साहब की बात पे पक्के हो गए। मसरत नजीर साहबा ने जो कहा कि चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता 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 आहिस्ता। सबसे ज्यादा मेरा एंकर खुश होता है। अजीजी जो आपका स्टाइल है ना, कट जाएगा रास्ते, कट ही जाएगा जिगर आहिस्ता आहिस्ता। क्या है खबर दो जी? पीटीआई वक्त के फराउनों का मुकाबला कर रही है फिरदौस आशिक अमान। हाय 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 हाय, वाह 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 फिरदौस साहबा, क्या अच्छा गेर लगाया है जाते, वाह वाह वाह। ले गई ने तो पता लग गया ने पीटीआई की करन डई। हजूर 2 मिनट उत्थे बैठ के साह ते ले लग।
ਪਿਛਲਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਕਿੱਧਰ ਆਏ। 2 ਮਿੰਟ ਸਾਲ ਵਾ ਫੇਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾई। ਤੁਸੀਂ जानते हैं कह देता पीटीआई फिरौनों का मुकाबला कर रही। असल में जो 23 स्टूडेंट होते हैं ना, उन्होंने एक कोई मजमून ऐसा याद किया होता है कि कोई भी टॉपिक आ जाए वो उसमें फिट हो जाए। यानी टॉपिक आ गया है कि क्रिकेट मैच और याद किया हुआ है माई फादर, तो पहला ही सिर्फ लिखते हैं कि मेरे वालिद साहब क्रिकेट के बहुत शौकीन। उसके बाद शुरू हो जाते हैं मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद तफैल, बहुत अजीम इंसान है, वो 1937 में पैदा हुए थे। आगे सारा माई फादर लिख दे। अब देखो ना कैसा बयान दिया है कि वक्त के फिरौनों से मुकाबला कर रही है। क्या पता 2 साल के बाद फिरौनों के साथ खुद बैठी हो जाए। तो उधर बैठ के भी यही कहेंगे कि हम फिरौनों का मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि फिरौन को एक तो नहीं था। जी जी जी, फिरौन तो एक टाइटल था। फिरौन क्यों जी? ब्राउन साहब आई एम नॉट ब्राउन, आई एम डार्क ब्राउन। कलर की तरफ से ये बड़ा कॉन्शियस है। खबर सुने, पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि अगले 125 दिन अहम है। नवाज शरीफ चाहते हैं कोई बड़ा हादसा हो जाए। हाँ, जिस तरह लोगों के बच्चों ने बीए नहीं किया होता, इस तरह शेख रशीद साहब ने नवाज शरीफ किया होता। अंदाजा ही लगाते लाते हैं, लो जी नवाज शरीफ करो निकल आए। जैसे जी हथ मुड़िया तो असम्बली जाएगा, जे खब्बे मुड़िया तो लाहौर जाएगा। ये तो बल्कि पहले दिन ही कहना शुरू हो गए थे, अगर नवाज शरीफ ने हलफ के वक्त काली शेरवानी पहनी हुई तो फिर उर्दू में हलफ उठाएंगे, अगर लाइट कलर की पहनी हुई तो अंग्रेजी में हलफ। ऊपर से कह रहे हैं कि 125 दिन बहुत आम है। सारे ने पता है योर इस 125 दिन छोटी ईद भी आनी है, बड़ी ईद भी आनी है, सौन भादरों भी आना है। बड़े अहम है, हमें पता है। वो बड़ी ईद वाली नहीं, कुर्बानी वाली नहीं, वो किसी और कुर्बानी की बात कर रहे हैं। और तरीका देखो शेख साहब का बात में वजन पैदा करने का, कि वो ये नहीं कह रहे कि 4 महीने 5 दिन है, 125 दिन स्पेसिफिकली। सारा दिन दिनों की तस्बीह गिन दे, कितने लाख गिने तो कितने बच गए। अजीज साहब, एक मजे की खबर सुने जी। उत्तर प्रदेश में एक भूखी बकरी अपने मालिक के 66,000 रुपए खा गई। बहुत अच्छे, एक सियासतदान बकरी लग दी। देखो ना यार, मालिक का खजाना ही खा गई। जानवर में मेरे 60,000 खा गए। हाय हाय, तो ये भी बकरी की तरह का लगता है। अब देखो ना 66,000 रुपया जी बकरी खा गई है, इन्हें तो 8 थाने की मेंगनी करनी है। यार ये बदबख्त अगर इसको पट्ठे डालता तो ये पैसे ना खाती। तो ठीक है, इन्हें भी पट्ठे पाते रहो, किधरे अपनी टाई ना खा जाए। ये बंदा तो बेचारा बकरी लेके अगले दिन बैंक चला गया होगा, जी मेरा 66,000 रुपया जमा कर लो। हाय हाय हाय, 66,000 जमा कर लो ते रकम दे पावे ला दे। 66,000 पे 14,000 की बकरी, 80,000 जमा हो गया। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।